بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا، یہ پن ٹھیک لگی ہے؟ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ بھئی اس کا دوسرا ایک اور جواب بھی حاصل ہو گیا کہ بھئی یہاں پر اس کو کیوں لے کر آئے ہیں منطق کو۔ تو منطق اگر حکمت کا جز نہ بھی ہو، قسم نہ بھی ہو، جب بھی اس کو لایا جا سکتا ہے۔ بات ہے یہ ذہن میں۔ ایک اور سوال، وہ سوال یہ ہے کہ بھئی پھر منطق دیکھیں نا، حکمت کی دو قسمیں، نظریہ اور عملیہ، ٹھیک ہے؟ نظریہ کی پھر آپ نے اقسام ثلاثہ یا اربع بیان کی، اس کی آپ نے تقسیم ثلاثی کی ہے یا رباعی کی ہے۔ بہر صورت جو ریاضیات ہیں وہ آتے ہیں، جو ریاضیات ہیں وہ اس میں جو حکمت نظریہ ہے اس کی قسم ہے۔ مصنف نے کیا کیا؟ مصنف نے منطق لے کر آئے، اس کی حیثیت کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے۔ طبعیات لے کر آئے، الہیات کی بات کی، ریاضیات کو چھوڑ دیا۔ ریاضیات کو کیوں چھوڑا؟ بات سمجھے؟ جو قسم جو ثانوی، دیکھیں نا، مصنف نے حکمت عملیہ کی کوئی قسم بیان نہیں کی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس کا جواب یہ دیں گے، ہم یہ سمجھیں گے کہ مصنف جو ہے وہ بیان ہی حکمت نظریہ کی اقسام کرنا چاہ رہا تھا، حکمت عملیہ اس لیے نہیں لے کر آئے۔ تو حکمت نظریہ کی جب اقسام بیان کرنا چاہ رہا ہے تو حکمت نظریہ میں حکمت ریاضیہ بھی آتی ہے، تو حکمت جو ریاضیہ ہے اس کو کیوں نہیں ذکر کیا گیا، اس کو کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ اعتراض آپ سمجھے؟ ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جو حکمت ریاضیہ ہے یہ اس کا درجہ بھی ابتدائی طلبہ کا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو حساب اور ریاضی وغیرہ وغیرہ ابتدائی طور پر یہ آپ اسکولوں کے اندر بھی پڑھتے ہیں، مدارس کے اندر بھی سلسلہ موجود تھا، اب مدارس کے اندر تو یہ سلسلہ ختم ہو چکا، لیکن اسکولوں میں اب یہ سلسلہ اب بھی باقی ہے۔ ابتدا میں حساب، یہ پہلی دوسری کلاس سے یہ ریاضی کا اور حساب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بات سمجھے؟ تو وہ حکمت ریاضیہ ہے۔ تو حکمت ریاضیہ حکمت نظریہ کی قسم ہے، لیکن وہ طلبہ ابتدائی دور میں بالکل مبتدی طلبہ وہ سیکھ چکتے ہیں، وہ پڑھ چکتے ہیں، وہ جان چکے ہوتے ہیں۔ جب وہاں پر انہوں نے اس چیز کو سیکھ لیا تو اب یہاں پر مصنف نے حاجت نہ سمجھی اس کو بیان کرنے کی۔ بات سمجھے؟ یعنی جس مقصد کی وجہ سے، غور کریں، جس سبب سے علماء نے منطق کو جدا کیا، یہ وہی سبب ہے جس کی وجہ، جس کو سامنے رکھتے ہوئے مصنف نے حکمت ریاضیہ کو بیان ہی نہیں کیا۔ مصنف نے کہا کہ یہ تو ابتدائی دور میں یہ سیکھ چکے ہوں گے حکمت ریاضیہ کے بارے میں معاملات کو، کیونکہ ابتدائی دور میں یہ سیکھ چکے ہوں گے، جان چکے ہوں گے، تو اس لیے یہاں پر اس کے اعادہ کی حاجت نہیں ہے۔ یہاں وہ امور ہم بیان کریں جن کا جو اس درجے پر ان کے لیے ضروری ہیں، لازمی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ وہ تو منطق بھی ہم سیکھ چکے تھے، تو وہ اس لیے اس کو تو بحیثیت اعلیٰ لے کر آئے نا۔ مقصود بالذات یہاں پر دو فن تھے، ایک طبعیات اور دوسرا الہیات، اس لیے یہ ریاضیات کو یہاں پر انہوں نے بیان نہیں کیا۔ بات سمجھے؟ اور بھی اس کے جوابات دیے جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جواب زیادہ راجح ہے، زیادہ مناسب ہے، سمجھے؟ اور اس جواب کی بنیاد پر آپ ان حضرات کی بھی تائید ہوگی جنہوں نے منطق کو یہاں سے ہٹایا۔ انہوں نے دیکھا کہ مصنف کا اسلوب ہے کیا، ایک وہ اس درجے کے طلباء کو سمجھانا کہ جو ابتدائی کتابیں پڑھ چکے، جب ابتدائی کتابیں وہ پڑھ چکے، ابتدائی درجات وہ سیکھ چکے، جان چکے، تو اب وہ درجہ جو ہے اس درجے میں یہ تو منطق بھی پڑھ چکے ہیں، ریاضیہ کو اسی لیے انہوں نے ذکر نہیں کیا، تو مصنف کی گویا کہ پیروی کی ہے انہوں نے، ان کی مزید تائید ہو جاتی جنہوں نے منطق کو اس سے جدا کیا۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ابتدائی کچھ گفتگو تھی، اور اس ابتدائی گفتگو میں یہ جو حکمت ہے اس کی اقسام اور وغیرہ وغیرہ ان کی طرف بھی کچھ اشارہ ہو چکا، منطق قسم ہے یا نہیں ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو چکا، اور جو حکمت نظریہ عملیہ ان کی اقسام ان کا بھی مختصر میں نے اشارہ کیا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ وہ جو رسالہ ہے میرا اقسام حکمت کے بارے میں، تو وہ رسالہ بھی سامنے رکھیں،
اس کو مطالعہ کریں، اور گھر سے آپ واپس ہو کر واپس آئیں گے تو پھر انشاءاللہ سنیں گے، نہ بھی آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو گھر جاتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ القسم الثانی فی التبعیات، تو جو ہے نا تبعیات جمع ہے تبعیتن کی۔ پہلے تو لفظ کے اعتبار سے سمجھ لیں کہ تبعیتن منسوب ہے طبیعتن کی جانب۔ کس کی جانب منسوب ہے؟ طبیعتن کی جانب منسوب ہے۔ کہ آخر میں جو یا نسبت کی ہے وہ تھا طبیعتن، اب یا نسبت لگی تو طبیعیتن، کیا نہ طبیعیتن، دو یائیں آ گئی ہیں، طبیعیتن دو یائیں ہیں، ایک عین سے پہلے ہے اور ایک عین کے بعد ہے، عین کے بعد والی مشدد ہے تو یہ تین یائیں ہو گئی ہیں، طبیعیتن، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ ہو گیا اصل میں طبیعیتن۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں، فعیلتن ہو، صحیح العین اور غیر مضاعف ہو، فعیلتن ہو، صحیح العین اور غیر مضاعف ہو، تو اب اس کے آخر میں جب یا نسبت لگائی جاتی ہے تو اس کی یا اولا کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو مدینتن کی جانب جو منصوب ہے وہ مدینی نہیں ہوگا، مدنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اصل میں ہونا چاہیے تھا مدینیتن، یا اولا حذف کر دی جاتی ہے، تو اب یا اولا کو حذف کر کے ما قبل کسرہ کو فتح سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو مدینیتن سے مدنیتن، بات آپ سمجھے؟ تو لہٰذا طبیعیتن اصل یہ تھا، طبیعیتن سے تبعیتن، باب مفتوح ہوگی، ذہن میں رکھنا، تبعیتن، کیونکہ یا کو حذف کر کے ما قبل جو کسر ہے اس کو فتح سے بدلیں گے، تو طبیعیتن سے تبعیتن، میری بات سمجھے؟ بعض علماء نے کہا کہ یہ قاعدہ صرف اعلام میں جاری ہوتا ہے، غیر اعلام میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ اعلام میں یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ یا اولا کو حذف کر دیتے ہیں وقت نسبت، غیر اعلام میں آپ اس یا کو حذف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا مدینہ طیبہ چونکہ علم ہے، اس کی جانب جب نسبت آپ کریں گے تو اب مدینی کے بجائے مدنی، لیکن وہ کلمات جو فعیلتن ہیں، صحیح العین ہیں اور غیر مضاعف ہیں، اگر غیر اعلام ہوں تو اب ان کی جانب جو نسبت ہے وہاں پر یا اولا کو حذف نہیں کیا جائے گا، لہذا قبیلتن اس کی طرف نسبت قبلی نہیں ہوگا، قبیلی ہوگا۔ سلیقتن اس کی جانب نسبت سلقی نہیں ہوگا، سلیقی ہوگا۔ اس لحاظ سے طبیعتن علم تو نہیں ہے نا، تو لہٰذا اس کی جانب نسبت طبعیتن نہیں، طبیعیتن، طبیعیتن، بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے، اور انہوں نے ان حضرات کا رد کیا ہے جو اس قاعدہ کو مطلق بیان کرتے۔ میری بات آپ سمجھیں، ان کے مذہب پر طبیعیتن، اور پہلا جو موقف بیان کیا ان کے مذہب پر تبعیتن، سمجھے بات کو؟ تو تبعیتن بعض علماء کے موقف پر یہ بھی جائز ہے، اور طبیعیتن بعض علماء کے موقف پر یہ بھی جائز ہے۔ تو طبیعیتن بھی درست ہوا، تبعیتن بھی درست ہوا، لیکن تبعیتن اور علماء کے موقف پر اور طبیعیتن اور علماء کے موقف پر، میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو لہٰذا اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں القسم الثانی فی الطبیعیات، یوں، یا القسم الثانی فی الطبعی، با کو مفتوح رکھنا ہے آپ نے، فی الطبعیات، فی الطبعیات، یہ طبعیتن جو منصوب ہے طبیعیاتن کی جانب، بات سمجھے؟ اور فی الطبیعیات ہو تو اب کیا ہوگا، وہ یا معذوف نہیں ہوگی، سمجھے بات؟ اور اگر رجحان کی بات کریں تو رجحان ہے طبیعیات کو، اس لیے
کہ مدینہ طیبہ چونکہ علم ہے، اس کی جانب جو منصوبات ہیں ان کو مدنی کہتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، آپ دیگر کلمات کو دیکھ لیں تو وہاں پر جو ہے وہ اس یا کو حذف نہیں کیا جاتا، لہذا راجح یہی لگتا ہے یہ ضابطہ اعلام کا ہے، یہ ضابطہ اعلام کا ہے، یہ ضابطہ مطلق نہیں ہے، بات سمجھے۔ لیکن ایک اور چیز یہاں پر ذہن میں رکھیں گے کہ یہ ضابطہ اعلام کا ہو پھر بھی آپ تبعیات جو لوگ پڑھتے ہیں ان پر اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس ایک وجہ ہے، انہوں نے کہا ضابطہ اعلام کا ہم نے مانا، تو جو ہے نہیں ہے، ضابطہ اعلام کا ہے، ہم نے تسلیم کیا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اعلام میں اس یا کا حذف جائز اور غیر اعلام میں جائز کیوں نہیں، آپ بتائیں۔ ہم کہیں گے بھئی اعلام چونکہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں اس لیے ان میں جائز ہے، باقی جو کلمات ہیں وہ کثرت سے استعمال نہیں ہوتے، اس لیے ان میں جائز نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ دیکھ لیں اعلام کے مختلف قاعدے ہیں، جیسے علم، اس کے بعد ابن، اس کے بعد علم، علم موصوف ہو، ایسے ابن کے ساتھ جو مضاف علم کی جانب، تو اب کیا ہے اس کے اندر وہ آپ جو علم ہے، علم اول، اسے آپ تنوین بھی گرا دیتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اعلام کے تخفیف کے لیے مخصوص قواعد ہوتے ہیں، تو اب چونکہ اعلام کثرت سے مذکور ہوتے ہیں، کثرت سے ذکر ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر یا کو ہم نے حذف کر دیا ذرائع تخفیف۔ اب مدینی اور مدینیتن، اس کے لحاظ سے مدنی اور مدنیتن خفیف ہے، اس لیے کہا گیا بھئی چونکہ بکثرت استعمال ہوگا اس لیے مدنی اور مدنیتن کہا جائے۔ بات سمجھے؟ یہ جواب دیا جائے گا۔ جب آپ یہ جواب دیں گے تو اب یہ تبعیتن کہنے والے جو آپ کی بات مانیں گے وہ کہیں گے بھئی قاعدہ ہے اعلام کے لیے، پھر بھی تبعیتن درست ہے۔ بھئی کیوں درست ہے؟ وہ کہیں گے اعلام میں آپ نے کہا کثرت استعمال، جب یہ اس ایک فن کا علم بن چکا، اب یہ بھی کثیر الاستعمال ہو چکا، اس کثرت کی وجہ سے ہم نے سیجا کو حذف کر دیا۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی ضابطہ کے لحاظ سے گو طبیعیتن راجح ہے، لیکن چونکہ کثرت استعمال ہے تو علت اعلام میں جو پائی جا رہی ہے وہ یہاں پر بھی پائی جا رہی ہے، لہٰذا اعلام والی علت چونکہ یہاں پر بھی موجود ہے، اس لیے یہاں سے بھی آپ یا کو حذف کر سکتے ہیں، گو قاعدہ وہ صرف اعلام کے لیے ہو۔ میری بات آپ سمجھے نہیں؟ فرحان؟ تو القسم الثانی فی التبعیات یا فی الطبیعیات، القسم الثانی فی التبعیات، ہم یہی پڑھتے ہیں، یہ پڑھنے میں آسان ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن با مفتوحہ پڑھیں، ذہن میں رکھیں، تبعیات کہہ دیے جاتے ہیں، تبعیات، جی تبعیات، با کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ ہم جو پنجاب کے لوگ ہیں یا سندھ کے جو لوگ ہیں ان کا اپنا ایک انداز ہے پڑھنے کا، لفظ، حالانکہ لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو خوب ڈٹ کے پڑھتے، لفظ، ٹھیک ہے نا، اسم، آپ سندھ والے اسم بولتے ہیں، مقصور بولتے ہیں نا، حفظ، سندھ والے بولتے ہیں حفظ، ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں حفظ، تو یہ ہمارا اپنا تکلم کا انداز ہے، لیکن اپنے اسلوب گفتگو میں آپ کسی انداز میں گفتگو کرتے ہیں تو اس پر اعتراض نہیں ہوتا، لیکن فنون میں جب آپ فنون کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہیں تو اب تلفظ اس لحاظ سے، یعنی جس زبان کو آپ بول رہے ہیں، جس لحاظ سے آپ گفتگو کر رہے ہیں تو تکلم اس لحاظ سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، جیسے ہے سیب وے، مرد وے، یہ نوی اس کو ایسے پڑھتے ہیں، سیب وے، مرد وے، نفت وے، محدثین ایسے نہیں پڑھتے، وہ پڑھتے سیبو یا تن، مردو یا تن، ٹھیک ہے نا، تنوین لگاتے ہیں، یہ نہیں مردویا، مرد وے نہیں، مردویا، نفت وے نہیں، نفتویا، سمجھے بات کو، سیبویا۔ تو اب اگر آپ کسی کے سامنے سیبویا کہیں گے لے جاہل آدمی، یہ تو سیب وے تھا۔ محدثین کا اپنا اسلوب ہے اس کو پڑھنے کا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ عمومی جو گفتگو ہے، ہم جو پنجاب کے لوگ ہیں ہم افطار نہیں بولتے، افطار پارٹی، افطار نہیں بولتے، افطار، لغت کے لحاظ سے درست سی بات ذہن میں رکھیں، لغت کے لحاظ سے اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے ایسے الفاظ ہیں ہم لغت میں اس کو مروڑ مراڑ کے نہ جانے کہاں پہنچا دیتے ہیں، وہ لغت کے لحاظ سے درست ہیں، اور ہمارے علماء نے بھی یہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ وہ غلطی جو معروف ہو چکی ہو وہ اس درستی سے بہتر ہے جو مہجور ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا اپنا ایک اسلوب گفتگو ہے، آپ اس پہ باقی رہیں۔ احمد، ہم کہتے ہیں احمد،
اردو میں احمد، اردو کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے، اردو کے لحاظ سے احمد یہ صحیح ہے، اور عربی تلفظ میں احمد یہ درست ہے. سمجھو بات کو. تو اسی طرح اور بہت سی اس کی مثالیں ہیں. تو میں کہہ رہا تھا تبعیات، تو ہم نے اس کو تبعیات بنا لیا، یہ غلطی ہے، فن کے لحاظ سے یہ غلطی ہے. با ساکنہ جو ہے وہ نہیں ہے، با مفتوح ہے. مدنی جیسے مدنی، مدنی یہ غلط ہے. دال ساکن یہ فن کے لحاظ سے غلط ہے. اسی طرح تبعیات، تبعیات با ساکن یہ غلط ہے. تبعیات با مفتوحہ، ٹھیک ہے نا. یا کو حذف کر دیے، فتح کو حذف نہیں کرے، نہیں تو پھر ہم کہیں گے طبیعیات پڑھو تاکہ باقی بھی حرکت تمہیں پڑھنا پڑے. ٹھیک ہے. تو تبعیات منصوب ہے طبیعتن کی جانب. طبیعتن کیا ہے؟ توجہ ہے. طبیعتن ہے وہ قوت جو عدیمت الشعور ہے، جس جسم کے اندر، جس شے کے اندر پائی جائے اس کی حرکت اور سکون بذات کا مبدأ اول ہوتی ہے. وہ قوت عدیمت الشعور کہ جس شے کے اندر ہے اس کی حرکت اور سکون بذات کا مبدأ اول ہوتی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس قوت عدیمت الشعور کو طبیعتن کہا جاتا ہے، جس کی جانب یہ منسوب ہے. توجہ ہے. اس قوت عدیمت الشعور کو کیا کہا جاتا ہے؟ طبیعتن. کیا بولا جاتا ہے؟ طبیعتن. تو اب پھر القسم الثانی فی الطبعیات یا فی الطبیعیات، اس کے معنی ہوں گے القسم الثانی فی الاحوال الطبیعیہ. القسم الثانی فی الاحوال الطبیعیہ، احوال طبیعیہ کے بیان میں. ٹھیک ہے. ذہن میں رکھیں جس جسم میں وہ قوت پائی جاتی ہے اس جسم کو جسم طبعی کہا جاتا ہے. ہم جسم طبعی پڑھتے ہیں نا، آگے چل کے بات بھی آ رہی ہے. یہ جو ہے وہ مرتب علی ثلاثۃ فنون الفن الاول فیما یوم الاجسام، یہاں پر اجسام سے مراد جسم طبعی ہے. تو جسم کو جسم طبعی کیوں کہا جاتا ہے؟ جسم طبیعی یا جسم طبعی کیوں بولا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس قوت کا محل ہوتا ہے. طبیعت وہ قوت عدیمت الشعور ہے، جسم اس کا محل ہے. جسم اس کا محل بھی ہے، اس کے آثار کا محل بھی ہے. اس لحاظ سے جسم کو بھی جسم طبعی کہا جاتا ہے. میری بات سمجھ رہے نہیں؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو القسم الثانی فی الطبعیات، اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں فی الاحوال الطبعیہ. ٹھیک ہو گیا. اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ فی الاجسام الطبعیہ. نہیں سمجھے؟ یہ بھی ہو سکتے ہیں. القسم الثانی فی الاجسام الطبعیہ یعنی فی احوال الاجسام الطبعیہ. بات ہے ذہن میں. اور ایک اور بھی وجہ بیان کی ہے شارحین نے، وہ یہ کہ القسم الثانی فی الحکمت الطبعیہ. تو جو ہے القسم الثانی، اور اس کو راجح کہا گیا ہے. وجہ رجحان سمجھے. اس کے مقابلے میں آگے چل کے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو نامکمل ہے نا حاشیہ. القسم الثالث فی الالہیات. ٹھیک ہے. القسم الثالث فی الالہیات، تیسری قسم ہے الہیات میں. یہاں پر آپ الاجسام الالہیہ بھی نہیں کہہ سکتے، فی الاحوال الالہیہ بھی نہیں کہہ سکتے. آپ کو ایک ہی کہنا پڑے گا فی الحکمت الالہیہ. کیا کہنا پڑے گا؟ فی الحکمت الالہیہ. تو قسم ثالث ہے حکمت الہیہ کے بیان میں، تو اس لحاظ سے قسم ثانی پھر کیا ہو گیا؟ حکمت طبعیہ کے بیان میں. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ فی الطبعیات میں تین احتمال ہو سکتے ہیں، فی الاحوال الطبعیہ، فی الاجسام الطبعیہ اور فی الحکمت الطبعیہ. احتمال تین ہیں، لیکن راجح یہ ہے کہ القسم الثانی فی الحکمت الطبعیہ. وجہ رجحان کیا ہے؟ وجہ رجحان یہ ہے کہ آگے چل کے جو القسم الثالث فی الالہیات ہے وہاں ایک ہی احتمال ہے، القسم الثالث فی الحکمت الالہیہ. القسم الثالث فی الحکمت الالہیہ. جب قسم ثالث حکمت الہیہ میں ہے تو اب یہ قسم ثانی کے حکمت طبعیہ میں ہوگی. میری بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. دوسری قسم ہے حکمت طبعیہ میں. ہاں، یہ قسم ثانی پھر تین فنون ہیں. توجہ ہے؟ وجہ اثر سمجھیں. اصل میں جو حکمت طبعیہ ہے اس میں
اجسام طبعیہ کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ اجسام طبعیہ کی دو بڑی قسمیں ہیں، اجسام فلکیہ اور اجرام عنصریہ۔ فلکیہ کے لیے عام طور پہ اجرام بول دیے جاتے ہیں، عنصریہ کے لیے عام طور پہ اجسام بول دیا جاتا ہے۔ ذہن میں رکھنا، جسم اور جرم ہم وزن اور ہم معنی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جسم اور جرم ہم وزن اور ہم معنی ہیں، لیکن فلکیات کے لیے اجرام فلکیہ عام طور پہ بول دیا جاتا ہے، اور عنصریہ کے لیے اجسام عام ہے۔ اجرام فلکیہ اور اجسام عنصریہ یہ معروف ہے، مشہور ہے۔ باقی آپ اجسام فلکیہ، اجرام عنصریہ کہیں تو لفظی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے بھی درست ہے۔ بات آپ سمجھیں؟ تو اجسام طبعیہ کی دو قسمیں، فلکیہ اور عنصریہ، ان کے احوال کی تین قسمیں۔ وہ احوال جو اجرام فلکیہ کے ساتھ خاص، وہ احوال جو اجسام عنصریہ کے ساتھ خاص، وہ احوال جو تمام اجسام کو شامل، تین قسمیں بنی نا بنی، ٹھیک ہے؟ اس لحاظ سے انہوں نے کیا کیا، کہا وہ مرتب علی ثلاثۃ فنون، وجہ سر آپ کو بتا دی ہے۔ بات سمجھے؟ قسم ثانی ہے حکمت طبعیہ میں، تو حکمت طبعیہ میں اجسام طبعیہ کے احوال سے بات کی جاتی ہے۔ وجہ اثر یہ ہے کہ تین اقسام ہیں، تین فنون ہیں۔ وجہ اثر یہ ہے کہ اس میں کن احوال سے بات کی جائے گی؟ وہ احوال جو اجرام فلکیہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ احوال جو اجسام عنصریہ کے ساتھ خاص ہیں، یا وہ احوال جو تمام اجسام کو شامل ہیں، عام ہیں۔ وہ احوال جو اجرام فلکیہ کے ساتھ خاص ایک فن، اجسام عنصریہ کے ساتھ خاص دوسرا فن۔ تیسرا فن کون سا ہے کہ جو دونوں قسم کے جو اجسام ہیں ان میں پائے جا رہے ہیں، اسے فن ما یوم الاجسام کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فن ما یوم الاجسام۔ تو یوں تین اقسام بن گئی۔ بات ہے ذہن میں، مانا کریں۔ اور وہ کیا قسم ثانی مرتب ہے تین فنون پر۔ ہاں، سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، فن ما یوم الاجسام، الفن الاول فی ما فی الامور فی الاحوال التی یوم الاجسام، یوم الاجسام کلہا، یوم الاجسام طبعیہ تھا۔ توجہ ہے؟ ذہن میں رکھیں، آپ کو بتایا کہ جسم طبعی اس جسم کو کہا جاتا ہے جو محل ہوتا ہے قوت، جو محل ہوتا ہے طبیعت کا، جو محل ہوتا ہے اس ایسی قوت کا جو عدیمت و شعور ہو، اور جس جسم کے اندر پائی جا رہی ہے اس کی حرکت اور سکون بھی ذات کا مبدأ اول بنتی ہے۔ بات سمجھے؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ طبیعت ہے، تو جس جسم کے اندر پائی جا رہی ہے اس جسم کو جسم طبعی کا نام دیا جاتا ہے۔ میری بات آپ سمجھے؟ تو جسم طبعی کی تعریف جو ہے وہ جو کی جاتی ہے، مشہور تعریف یہ ہے کہ وہ جوہر کہ جس کے اندر ابعاد ثلاثہ متقاطعہ علی زوایا قوائم کو فرض کرنا ممکن ہو۔ جسم طبعی کی تعریف کیا کی جاتی ہے کہ وہ جسم، وہ جوہر کہ جس کے اندر ابعاد ثلاثہ متقاطعہ علی زوایا قوائم کو فرض کرنا ممکن ہو۔ وہ جوہر جس کے اندر ابعاد ثلاثہ طول عرض و مکھ، ابعاد ثلاثہ متقاطعہ علی زوایا قوائم، متقاطعہ علی زوایا قوائم کو فرض کرنا ممکن ہو، اس جسم کو جسم طبعی کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر وہ عرض ہو، وہی جسم تعلیمی ہے، جیسے سطح جوری سطح عرضی، خط جوری خط عرضی، نقطہ اور جزء لا یتجزا، ان کے بیچ جیسے فرق ہے جوہریت میں اور عرضیت میں، اسی طرح جسم تعلیمی اور جسم طبعی میں یہ فرق ہے۔ جسم تعلیمی وہ عرض ہے اور جس میں طبعی وہ جوہر ہے۔ جوہر اور عرض ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتے ہیں۔ جس میں تعلیمی میں عرض آئے گا، جس میں طبعی میں جوہر آئے گا۔ وہ جوہر کہ جس کے اندر ابعاد ثلاثہ متقاطعہ علی زوایا قوائم کو فرض کرنا ممکن ہو، اس جوہر کو کیا کہا جاتا ہے؟ جسم کا نام دیا جاتا ہے، جس میں طبعی کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں۔ پہلا فن ان احوال کے بیان میں جو شامل ہیں تمام اجسام کو، یعنی اجسام طبعیہ کو۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ فنون ہیں تین، فلکیات، عنصریات اور فن ما یوم الاجسام، تو فن ما یوم الاجسام کو پہلے کیوں بیان کیا؟ سمجھے یہ سوال؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں فن ما یوم الاجسام اس کے اندر بیان کیے جانے والے احوال اعم ہیں عنصریات والے احوال سے اور فلکیات والے احوال سے، اور عام جو ہے وہ نظر عوام میں اجلا ہوتا ہے۔ عام جو ہے وہ نظر عوام میں، نظر طلبہ میں اجلا ہوتا ہے، بکثرت پایا جاتا ہے نا۔ تو چونکہ بکثرت پایا جاتا ہے، یہ اجلا تھا، یہ عارف تھا، اس کو پہچاننا سہل تھا، اس لیے اس کو پہلے بیان کیا۔
بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں چونکہ یہ بکثرت پایا جاتا ہے اور کثرت شرف کی دال ہے، شرف پر دال ہے، اس شرف کی وجہ سے اس کو پہلے بیان کیا. 2 جواب دے دیے. فرحان ٹھیک ہو گیا جی؟ مانا کریں. پہلا فن ان احوال کے بیان میں. اب دیکھیں نا، ما سے مراد ہم نے لیے وہ احوال، تو یوم مذکر کی ضمیر لوٹ رہی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں بتاؤں ہونا چاہیے، لیکن اس کا جواب سہل ہے کہ لفظ کے اعتبار سے، کیونکہ ما من وغیرہ ان سے جب مراد مؤنث ہو تو آپ مذکر کی ضمیر بھی لوٹا سکتے ہیں، مؤنث کی بھی، مذکر کی لفظ کے لحاظ سے اور مؤنث کی معنی کے لحاظ سے، مراد کے لحاظ سے. یہاں پر مذکر کی ضمیر لوٹائی جا رہی ہے لفظ کے لحاظ سے. ٹھیک ہو گیا؟ پہلا فن ان احوال کے بیان میں جو شامل ہیں تمام اجسام کو، یعنی اجسام عنصریہ کو بھی، اجسام فلکیہ کو بھی. ٹھیک ہو گیا؟ اور وہ مشتمل ہے 10 فصلوں پر. پہلی فصل میں یہ جزء الآیت جزا کے ابطال کریں گے، یہ پھر انشاءاللہ کل کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ کافی نہیں ہے؟